14 کے لیے جو ایام ادا کے شروع میں کراچی پاکستان میں شہید کر دیے گئے، ہمارا سے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ ملتمس سے دعا سے کہ مومن سے ایام ادا کی پہلے میری سے خطاب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی۔ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء، انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، اعلم أن الله عزيز حكيم۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، 1435 ہجری کا پہلا دن گزر گیا اور گزرے ہوئے سال میں فلک کج رفتار کی گردش نے بہت سے محبان محمد و آل محمد کو ہم سے جدا کر دیا۔ انہی میں کچھ ایسی شخصیتیں بھی جو ملت جعفریہ کا سرمایہ تھیں اور سرمایہ ہیں۔ مرحوم سبط
जाफर जैदी भी उन्हीं शख्सियतों में एक थे। जाहिर है कि गुफ्तगू के आगाज़ के बाद तो मौका नहीं मिल सकेगा, लिहाजा आगाज़ पर अज़ादारान हुसैन का हक अदा करने की कोशिश करते हुए मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर शहीदान अज़ादारी की अरवाह के नाम करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बरादरान ईमानी, रोज़े अज़ल से आज तक खैर और शर में कशमकश रही है और सच पूछो तो दुनिया में कुव्वतें सिर्फ 2 हैं, एक हक है और एक बातिल है। दुनिया में सिर्फ 2 जौहर हैं, एक सच है और एक झूठ है। दुनिया में हर अम्र के सिर्फ 2 ही पहलू हैं, या वो जुज़ है या वो कुल है। जुज़ और कुल में हमेशा कुल जुज़ पर गालिब आ जाता है, लेकिन खैर और शर के तसादुम में हमें ज़ाहिरी अंदाज पे कोई रुख नजर आता है और बातनी अंदाज में कोई और सूरत होती है। शर ने हमेशा ये चाहा कि खैर के निशान को मिटा दें, बातिल ने हमेशा ये कोशिश की कि चराग़ हक को बुझा दे। जाहिर है, कहने वाले ने कहा सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। कुव्वतें 2 रही और अल्लाह जाने कि क्या रम्ज था इन शख्सियतों में कि वो शख्सियतें नहीं रही बल्कि अब खैर की अलामत बन गई, हक के सुतून की शक्ल इख्तियार कर गई। मूसा फिरौन, शब्बीर यजीद, इन 2 कुव्वत अज हयात आयत पदीद। लेकिन एक बात देखने की है, इस तसादुम में हमेशा शर ने यह चाहा कि खैर को मिटा दे, लेकिन खैर ने हमेशा शर को मिटाना चाहा और शरीर को मोहलत दी। नहीं, इस तरह नहीं हुई। राय खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। भाई अजीजा ने मोहतरम, बातिल ने कोशिश की कि हक को मिटा दे, हक ने हमेशा बातिल को मोहलत दी कि शर को छोड़ कर राय हक पर लग जाए। और वाज़ेह करता हूं, भाई खंदक का मारिका है, खैबर का मारिका है, हक और बातिल मुतसादिम है। कहने वाला ये कह रहा है वापस चला जा, तुझको जिंदगी दूंगा,
میں پہنچے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج کی گفتگو کو آپ نے پوری توجہ سے سماعت کر لیا تو آئندہ 10 روز کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا اچھا تو ایسا کر اسلام قبول کر لے اور واپس چلا جا۔ کہا یہ بھی نہیں۔ کہا اچھا اگر یہ بھی نہیں تو ایسا کر کہ تو پہلے حملہ کر اور مجھ کو ختم کر دے۔ آپ نے دیکھا حق نے باطل کو جینے کی مہلت دی اور باطل کا انتہائی وار حق کی جان لے لینا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ہے نا۔ خیر نے زندگی دی ہے اور باطل ہمیشہ حق کی زندگی کو چھیننا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل باطل کو مٹایا جاتا، نہیں، اہل حق نے اہل باطل کی نہیں باطل کی دشمنی کی، شریر سے نفرت نہیں شر سے نفرت کی، برے سے نہیں برائی سے دشمنی کی۔ برائی چھوڑ دے تو ہمارا ہے۔ مولا کائنات کے ارشادات خندق سے لے کر کربلا تک کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر اس امر سے باز آ جاؤ تو زندگی کی ہم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ باطل کے دل میں کدورت ہوتی ہے۔ اب یہ جملہ ضائع نہ چلا جائے۔ باطل کے دل میں کدورت ہوتی ہے، حق براعت کے ساتھ مرکز سے قریب ہوتا ہے، وہ مرکز سے قریب ہوتا ہے، یعنی خیر محبت سے عبارت ہوتا ہے اور شر کدورت سے عبارت ہوتا ہے۔ اور عزیزوں حقیقت امر یہ ہے کہ جس کو تم دین کہتے ہو وہ کچھ نہیں بجز محبت کے۔ دین کی تعلیمات پر ظاہراً عمل کرنے کے بعد بھی ملت اسلامیہ کا جسد اسی لیے روح سے خالی ہے کہ بنیاد عبادت محبت نہیں لالچ ہے، اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں سودے بازی تو ہو سکتی ہے، انسانیت کی تصویر سامنے نہیں آتی۔ اب سنو مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، بہار الانوار فرمایا اگر تو مجھے زنجیروں میں بھی جکڑ دے، لما خرجا حبک من قلبی، پروردگار میرے دل سے تیری محبت نہیں نکل سکتی۔ جو حضرات دعائے کمیل پڑھتے ہیں، صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، میں آگ پر تو صبر کر لوں، تیرے فراق پر کیسے صبر کر لوں؟ یہ محبت کی منزل ہے۔ تو حق محبت سے عبارت ہے، لیکن جملے ابیوز نہ ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اس محبت کی بنیاد براعت پر ہوتی ہے۔ لیکن میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ میں سے کچھ حضرات سننا چاہ رہے ہیں، وہ براعت سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی منزل مقصود محبت ہوتی ہے۔ ایک مثال دو، بھائی شروع تو بات انکار ہی سے ہوئی تھی، لا الہ، اور انجام کار پہ الا اللہ، اس کی محبت نے دل میں گھر کر لیا۔ یہ محبت ہے، اور اس محبت کی دوسری شکل کا نام اخلاص ہے۔
ہمارے ظفر مہدی صاحب نے یہ انتظام کیا ہے کہ درس کی طرح سوالات کا سلسلہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی قیود ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے تو کوشش یہ ہوئی کہ جو گفتگو آج ہو جائے گی کل گفتگو سے پہلے آپ کے سوالات میرے پاس آ جائیں، اور یہ کچھ انڈیکس کارڈ وغیرہ دیں گے، آپ ان سے رابطہ کریں گے۔ تو میرا اعلان تو اس وقت بھی وہی ہے کہ آپ جس وقت آپ کے ذہن میں سوال آئے پوچھیں، مجھے روک کر بھی پوچھ لیں تو میں برا نہیں مانتا۔ محبت کی دوسری منزل کا نام ہے اخلاص۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے، خلوص آسان الفاظ میں، اخلاص، خلوص کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے اور سب سے کم سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا چرچا بہت ہوتا ہے، وجود کہیں کہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال دوں، آپ نے ایک مذہبی پروگرام کیا، بات آئے گی مذہبی کسے کہتے ہیں، مذہبی پروگرام کیا، لوگ بہت کم آئے، آپ نے کہا صاحب جس عمل میں خلوص ہوتا ہے نا وہاں تعداد تھوڑی گنی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاشا صاحب کہہ رہے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، اچھا آپ نے پروگرام کیا، لوگ بہت زیادہ آئے، کہنا کہ جس کام میں خلوص ہوتا ہے نا وہ ایسی برکت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خلوص کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، خلوص کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ عقل کو انسان استعمال کرتا ہے دوسری مخلوقات پر برتری جتانے کے لیے، مگر حقیقت میں عقل کو استعمال کرتا ہے اپنی ایکشنز کے ایکسکیوز کے لیے۔ تو خلوص کیا ہوتا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیں۔ آج پھر موقع ملا تو بتاؤں گا تکلف کیا ہوتا ہے، مروت کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ان 10 روز میں چاہتا ہوں ان حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا دوں کہ جن پر لوگ کوشش کرتے ہیں پردہ پڑا رہے۔ سنو، اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں جو اصل کی حفاظت کرتا ہے، فرع کو اصل پر قربان کر دیتا ہے، اور اس کی ضد ہے منافقت، جو اصل سے دور ہوتا ہے، فروعات کو سینے سے لگا دیتا ہے۔ پہنچے آپ؟ اخلاص جو اصل سے قریب ہوتا ہے، جو اصل کو سینے سے لگاتا ہے، منافقت جو فروعات کو سینے سے لگاتی ہے۔ اب ایک موقع تھا اصل اور فرع ایک جگہ پر آ گئے، پورا احساس ہے جوانوں کا بھی، اصل اور فرع ایک جگہ آ گئے۔ بات کچھ ایسی ہوئی کہ ہم نے دیکھا ایک پشت پر تھا، ایک سجدے میں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کو اتارتے ہیں یا سجدے کو توڑ دیتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا آپ کہنے ٹھہرنا، پشت پر حسین، سجدے میں رسول، کوئی دعویٰ کرے گا کہ اس کا سجدہ، اس کی نماز رسول کی نماز سے بہتر ہے؟ نہیں نا۔ نماز کا بہترین رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج۔ یہ کس کی نماز ہے؟
صاحب معراج کی صاحب معراج کی نماز کا افضل ترین رکن سجدہ حسین پشت پر. اب کہتے گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کیا سوچ کر یہ کہہ رہے ہیں رسول؟ کیا سوچ کر یہ کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تکرار کیے جا رہے تھے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ کوئی میرا ساتھ دیجیے نا، کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں. مجھے پوچھنا صرف یہ ہے رسول کے ذہن میں خالق ہے یا حسین ہے؟ لیکن لوگ غلط کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اصحاب رسول کا بڑا احسان ہے ملت پر. انہوں نے کہا بات کوئی مبہم نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سجدہ طولانی کی ہو گیا. تو جو جملہ فرمایا سرکار نے، ساری تفصیلات کو ہٹا کر میں ایک جملے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا دیکھا نہیں؟ کون میری پشت پر تھا؟ اور جملہ یہ تھا ان الحسین اصل الصلاۃ. الحمدللہ آپ پوری طرح متوجہ ہو گئے. تو اب میں اپنی گفتگو سے متصل ہو جاؤں. میں نے کیا کہا؟ جب کوئی تحریک حق چلتی ہے تو باطل اس کی مخالفت کرتا ہے، باطل اس کا راستہ روکتا ہے، شر اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. کسی بھی تحریک کے اس فیس کو مخالفت کہتے ہیں. میں واپس آؤں گا. دو تعریفوں کو ذہن میں رکھنا، اخلاص، منافقت. اچھا، تو مخالفت ہوتی ہے. لیکن اگر تحریک کے لیڈر کی، تحریک کے بانی کی ارتباط و تسلسل مرکز کے ساتھ ہو تو اس کو تعداد کی فکر نہیں ہوتی. اس کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مرکز سے قربت کی. یہی وجہ ہے کہ حج کی بہترین عبادت میں آپ کو طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کبھی تم نے سوچا یہ چکر لگانا عبادت کی ہو گیا؟ یہ جو سرکل ہوتا ہے نا، یہ چکر ہوتا ہے نا، یہ طواف ہوتا ہے نا، یہ تقاضا کرتا ہے ایک مرکز کا. اور ایک بات کہوں، چکر لگاتے ہوئے جتنے آپ مرکز کے قریب ہوں گے دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، اور ایک منزل ایسی آئے گی کہ جہاں یا وہ ہوگا یا آپ ہوں گے. تنہائی. ذہن میں کون ہے؟ مرکز. ٹھیک ہے. تو جب تحریک کا بانی مرکز سے قریب ہو، یہ میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے، قریب. مجھے اتفاق نہیں ہے اس بات سے، لیکن چونکہ صحبت تمہیدی ہے اس لیے آج کی گفتگو میں اس لفظ کو برداشت کیجیے اور آنے والے گفتگو میں اس کی وضاحت کروں گا. تو مخالفت ہوتی ہے، اور چونکہ تحریک کا بانی
मरकज से करीब होता है वो मुखालफत की परवाह किए बगैर अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ आगे बढ़ता है। फिर मुखालफत की फेस पर, मुखालफत के मरहले पर तसादुम की सूरत हाल में दुआ ये होती है, ग़ज़वा बदर है, सरकार दो आलम दुआ फरमा रहे हैं, परवरदिगार ये 313 मुसलमान हैं। फिर ज़हन में रहे अभी जो फेस है ना मुखालिफत का है, ये 313 मुसलमान हैं। परवरदिगार अगर ये आज मारे गए तो रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये बदर है, वक्त गुजरता रहा, एक वो वक्त भी आया जिस वक्त मुखालिफत ने और मुखालिफत के हमनवाओं ने इस अमर को महसूस कर लिया कि मोहम्मद के दीन का रास्ता रोकना मुश्किल है। हर हरबा नाकाम हो गया, हर कोशिश फेल हो गई। इधर मरकज से मोहब्बत का असर था, पता नहीं मौर्रिख के कलम को जहर किसने पिलाया है। एक बात कह रहा हूं, कहते हैं हुजूर मक्के पर गए थे फतेह मक्का के लिए, ला हौल वला कुव्वत, ये है मारिफत मोहम्मद? नहीं भाइयों, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी तरफ खिंचता है। अब जाहिर है कि किसी मरहले में गुफ्तगू के बातें ज़िम्नन आ जाती हैं और गुफ्तगू को फैलाना भी कम अज़ कम इस मरहले पर मकसूद नहीं है। चांद के चढ़ने के साथ आपको मालूम है ना, पहली से 14 तक चांद का उरूज होता है। समंदर में मद्दोजहर क्यों होता है? क्योंकि मोहब्बत है चांद से, पहुंच सके ना पहुंच सके इजहार मोहब्बत तो करता है ना। जो कहते हैं साहब ये रसूल की बात कर रहे हैं, रसूल पे सलाम भेज रहे हैं, हुसैन की बात कर रहे हैं, ये कहां पहुंच सकते हैं? हमने कब कहां पहुंच सकते हैं? अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हैं ना। तो रसूल चले मक्के की तरफ, उधर वो गिरोह था जो तैयार बैठा था कि इखलास को अब्यूज करेंगे। हुजूर के साथ बड़ा लश्कर देखा। एक ने कहा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में कहा अब भी तेरे ज़हन से ताकत 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 नहीं निकली। ये ताकत नहीं है, नबूवत है। फर्क समझ रहे ना? एक की नजर है फरा पर, एक की नजर है असल पर। अब क्या हो भाई, जिसको हमने बेसरो सामानी के आलम में निकाला था, वो अब्दुल्ला का लाल, आमिना की आंखों का तारा तो आज वापस आ गया और फातेह बनकर वापस आया। कभी देखो अब मुखालिफत का मौका नहीं है। अब क्या हुआ फिर? बताइए ना, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि कलिमा पढ़ लिया गया। अभी मैंने जुमला अर्ज किया कि जो ये कह रहे थे कि मोहम्मद ने कितनी ताकत हासिल कर ली है,